لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جناب صدر محترم معزز علماء اکرام محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی خواتین وقت کی کمی ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے اور آج آپ کو میرے بعد بھی کئی تقریریں سننا ہے آج میں صرف ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ ہے اللہ کا ڈر انسان دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے جنگلی جانوروں سے بھی ڈر لگتا ہے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے انسان سانپ سے بھی ڈرتا ہے شیر سے بھی ڈرتا ہے بہت ساری چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر ڈر کس کا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا ڈر اگر آپ کے دل میں ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی اور اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آپ سانپ بچھو شیر اور دوسری چیزیں تو چھوڑ دیجئے جب رات میں آپ چلو گے اور آپ کا سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا تو آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگے گا اس لیے ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے
اور یہ جو دنیا کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے، اس میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جب آپ دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر جب انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو انسان اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ کسی اور سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، جتنا دور ہو سکتا ہے اتنی دور بھاگیں گے، اس سے قریب نہیں آئیں گے اس کے۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے پاس ہونا چاہتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس کی عزت نہیں کرتا۔ جن چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے انسان ان کی عزت نہیں کرتا، لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی عزت بھی کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی عزت نہ ہو۔ اور دنیا کے اندر ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت بالکل نہیں کرتے، بس اس سے ڈرتے ہیں اس کے خطرناک ہونے کی وجہ سے، یا اس کی شر کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے۔ آج بات کرنا ہے اللہ کا ڈر۔ ہمارے اور تمہاری کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو اپنی معصوم مخلوق بنائی، جن کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین آسمان پر کوئی حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ تمہیں یہ کرنا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے اس حکم کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک اپنے آپ کو دیکھو پہلے، پھر اس بات کو سوچو کہ اللہ رب العالمین جب آسمان پر فرشتوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو فرشتے اس حکم کو سن کر اتنا ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، حکم سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کرتے، نہ ان کو کوئی حساب و کتاب دینا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جنت اور جہنم ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہماری حالت ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور بہت سارے یہاں پر علماء موجود ہیں، سننے والوں میں، سنانے والوں میں، سامعین میں، اسٹیج پر۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ لوہے کو لے لو اور پتھر کو لے لو، لوہا بھی سخت ہوتا ہے اور پتھر بھی سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب انسان کے دل کی مثال، انسان کے دل کی سختی کی مثال دی تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دل لوہے کی طرح یا لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ان کے دل پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوہے کا بھی نام لے سکتا تھا، لیکن لوہے کا ذکر نہ کر کے پتھر کا ذکر کیا۔ جانتے ہو کیوں؟
اس لیے کہ پتھر بھی سخت ہوتا ہے، لوہا بھی سخت ہوتا ہے، لیکن لوہے کو جب آگ کے اندر آپ ڈال دو تو سخت لوہا بھی بولو پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو اگر آپ آگ میں بھی ڈال دو گے تو پتھر پگھلے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے لوہے کا لفظ استعمال نہ کر کے پتھر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ لوہا سخت ضرور ہوتا ہے لیکن جب آگ میں جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں بھی پہنچ جائے پگھلتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ہمارے دل سے اس کی اطاعت و فرما برداری نکل جاتی ہے تو ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اس سے ڈرنا چاہیے، وہ جتنا عظمتوں والا، جتنا بلند و بالا، جتنا عظیم، جتنا بڑا، جتنا جلال والا، جتنا وہ عظمتوں والا ہے اسی طریقے سے اس سے ڈر بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ سب کے سب اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرا کرتے تھے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اور میں نے بتایا آپ کو جب اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو ساری چیزوں کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تاریخوں کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ابراہیم بن ادہم ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ابراہیم بن ادہم۔ ایک نوجوان ان کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، ہم کئی مرتبہ کوشش کر چکے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، کتنی مرتبہ کوشش کی، دل میں خیال بھی آیا کہ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، لیکن پھر شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں کچھ نسخہ بتا دیجئے، ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ آج لوگوں کی پریشانی تو یہی ہے نا، دل میں کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے لیکن گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ نوجوان نے پوچھا گناہوں سے کیسے بچیں، کس طریقے سے بچیں، مجھے یہ بتا دیجئے۔ ابراہیم بن ادہم جواب دیتے ہیں دیکھو، اگر تمہارا یہ خیال، اگر تمہارے دل کے اندر گناہ کرنے کا خیال آئے اور تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو تم یہ سوچ لینا کہ آج سے ہم اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھائیں گے، یہ سوچ لینا۔ جس کی بات آپ کو ماننا ہی نہیں ہے، جس کی بات آپ کو سننا ہی نہیں ہے، جس کی نافرمانی آپ کو کرنا ہے، پھر آپ اس کا دیا ہوا رزق کیوں کھاتے ہو؟ اس کا دیا ہوا رزق کون سے منہ سے کھاؤ گے؟ آپ کو تو نہیں ماننا ہے نا، آپ کو تو نافرمانی کرنا ہے۔ اور جب آپ کو کسی کی بات ماننا نہیں ہے اور کھاؤ اسی کا دیا ہوا، اسی کے ٹکڑوں پہ پلو، اسی کی روٹی توڑو اور اسی کا دیا ہوا کھاؤ، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ آپ کا دل گوارا کیسے کر لیتا ہے کہ ہم اس کی بات تو نہیں مان رہے ہیں لیکن وہ کھاتے اسی کا ہے؟
تو فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا من ہو تو اس کا رزق مت کھانا، بند کر دو، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، اے ابراہیم، اگر ہم اس کا دیا ہوا نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اور جن چیزوں کو بھی کھایا جا سکتا ہے، جو چیزیں بھی اللہ نے کھانے کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے بنائی ہیں یا جس کے بھی کھانے کے لیے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کا دیا ہوا نہ کھائیں تو کیا کھائیں؟ ہم تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ابراہیم بن ادم جواب دیتے ہیں کہ جب تم اس کا دیا ہوا کھاتے ہو تو اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں اس کی نافرمانی کرنا ہے تو پھر اس کی روزی روٹی پہ کیوں پل رہے ہو؟ رزق مت کھاؤ اس کا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ تم کتنے بڑے بادشاہ ہو، کتنی عقل ہے تمہارے اندر، ہم بھی تو ذرا دیکھیں۔ پھر ابراہیم بن آدم نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارا گناہ کرنے کا من ہو تو تم گناہ تو کر لینا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ جو زمین ہے، اس زمین سے نکل جانا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گناہ کرنے کا اگر من ہو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے نکل جانا، چلے جانا، اللہ کی زمین سے نکل جانا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہم اللہ کی زمین سے کہاں نکلیں گے؟ ہم اللہ کی زمین کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ کی زمین سے کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ ہم جدھر بھی جائیں گے سب تو رب کی بنائی ہوئی زمین ہے، سب تو رب کی بنائی ہوئی زمین ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ابراہیم بن آدم کہنے لگے، یہ کتنے بڑی شرم کی بات ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے کہ جس ذات کی تم نافرمانی کرتے ہو، اسی کی جگہ پہ رہتے ہوئے نافرمانی کرتے ہو، اسی کی زمین پہ نافرمانی کرتے ہو۔ اگر تم اتنے ہی بڑے آدمی ہو کہ تمہیں اللہ کی ماننا ہی نہیں ہے تو ہماری زمین سے تو نکلو نا، پہلے جاؤ جہاں جانا ہو۔ تو کہا ہم کہاں جائیں گے؟ ساری زمین تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ابراہیم بن آدم جواب دیتے ہیں، جب تم اس کی زمین سے نکل نہیں سکتے، جب تم اس کی زمین سے بھاگ نہیں سکتے، جب تم اس کی زمین سے جا نہیں سکتے تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اسی کا دیا ہوا کھائیں اور اسی کی دی ہوئی زمین پہ رہیں اور اسی کی نافرمانی کریں۔ باپ جو ہوتا ہے نا، اگر بیٹا اپنے باپ کی نہ مانے، باپ کھلا بھی رہا ہے، باپ کے مکان میں رہ بھی رہے ہو، ایک بار نہیں مانی، دو بار نہیں مانی، اس کے بعد باپ جوتا اٹھاتا ہے سیدھا، ڈنڈا اٹھاتا ہے سیدھا، تو لڑکا سیدھا گھر سے باہر نکلتا ہے، بھاگتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے آدمی ہو، اتنی ہی عقل ہے، تو نہ اس کا دیا ہوا کھاؤ، نہ اس کی زمین پہ رہو، پھر جتنی چاہو نافرمانی کرو۔ ابراہیم بن آدم نے کہا، اے نوجوان، اگر تجھے گناہ کرنے کا من ہو، تیرا گناہ کرنے کا من کرے تو ایسی جگہ چلے جانا جہاں سے تجھے اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جانا، اللہ کی نظروں سے چلے جانا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں سے تجھے اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، پوری کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے میرا رب دیکھ نہیں سکتا، اور کون سی ایسی چیز ہے جو رب کی نظر میں نہیں ہے، جس کو رب جانتا نہ ہو، جس کو رب جو چیز رب کو پتا نہ ہو؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ ہم کہیں بھی چلے جائیں اللہ کو معلوم ہے۔ ابراہیم بن آدم کہنے لگے، کتنی غلط بات ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص یا ایک شخصیت یا ایک ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی تم اسی کے سامنے گناہ کر رہے ہو، اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، اور کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر نافرمانی کرنا ہے اس کا کھاؤ مت، اس کی زمین سے نکل جاؤ، اور گناہ کرنا ہے تو کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔
پھر ابراہیم بن ادم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، جو تمہارا گناہ کرنے کا من کرتا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، گناہ کرتے کرتے تمہیں ایک مہلت گزر گئی، ایک لمبا ٹائم گزر گیا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس میں موت کا فرشتہ آ گیا، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس میں آیا تو تم نے موت کے فرشتوں سے کہا ابھی مجھے جانا نہیں ہے، بعد میں آنا، پہلے مجھے توبہ کر لینے دو، ابھی نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ، ابھی مجھے مہلت دو، ایسا کر لو گے؟ نوجوان کہنے لگا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ کا بھی، ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملتا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مہلت مل جائے۔ فرمایا جب تمہیں موت کا وقت آ جائے گا اور مہلت ملنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو تم گناہ سے بچتے کیوں نہیں ہو، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، اگر تیرا گناہ کرنے کا من ہو اور تو گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اور کل قیامت کے دن جب فرشتے تجھے پکڑ کر، تیرے ہاتھ کو پکڑ کر یا تجھے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہو، تو اے نوجوان، کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے، کیا تو اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ان فرشتوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑا ہو، وہاں سے بھاگ جائے؟ نوجوان کہنے لگا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، بہت مار لگاتے ہیں، کوئی ان سے چھڑا کے بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا جب تو ان سے چھڑا کے بھاگ نہیں سکتا اور تو ان سے باز نہیں آ سکتا، بھاگ نہیں سکتا، تو کس طریقے سے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے؟ کوئی چیز تو تیرے بس کی نہیں ہے، کوئی ایک کام بھی تیرے بس کا نہیں ہے، رزق کھانا تو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی زمین سے تو نہیں نکل سکتا، موت کے وقت میں تجھے فرصت نہیں مل سکتی، فرشتوں سے چھوڑا کر تو بھاگ نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نوجوان وہاں سے گیا اور سچی توبہ کرتا ہوا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا۔ عرب کی زمین ہے اور ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا ڈاکو کہ اکیلا پورے قافلے کو لوٹ لے، اتنا بڑا ڈاکو ہے جس کا نام سن کر لوگ تھرا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، بدن کے اندر کپ کپی آ جاتی ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا، ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، رسی ہاتھ میں ہے اور رسی کے اندر کمند لگی ہوئی ہے، وہ جو آنکڑا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، اس کو رسی میں ڈال کے یوں پھینکتے ہیں اور وہ آنکڑا لوہے کا ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے جا کے۔ ایک گھر کے قریب پہنچا اور اس نے اس رسی کو گھمایا، دیوار پہ آنکڑا پھینکا، رسی جا کے پھنس گئی، اسی رسی کے سہارے اوپر چڑھ گیا۔ اب نیچے جانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا کہ کہاں سے نیچے اترے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، سمجھ گیا کہ زینہ اسی طرف ہوگا، زینے کو ڈھونڈتا ہوا اس روشنی کے سہارے سے چلا، اور جب اس کو زینہ مل گیا، نیچے جانے کے لیے وہ زینہ اترنے لگا، ابھی آدھا زینہ ہی اترا تھا کہ وہ ڈاکو دیکھتا ہے کہ اسی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی 10 یا 12 سال کی عمر رہی ہوگی، 12 یا 13 سال کی عمر رہی ہوگی، ایک چھوٹی سی بچی، چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور آدھی رات کے وقت میں اسی چراغ کے پاس میں قرآن کریم کو رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔
ہماری مائیں بہنیں ذرا دھیان دیں، آج ان کو فرصت نہیں ہے، دن بھر کام میں، شام ہوئی تو ٹی وی چالو کر کے بیٹھ گئی یا موبائل کے اندر سیریل لگا کر دیکھ لیا۔ اور کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو روزانہ ناٹک یا سیریل یا دھارا واہک یا ڈرامہ جو بھی آپ بولتے ہو وہ دیکھتی ہیں، جو عورتیں لگاتار کنٹینیو لگاتار جو دیکھتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن نہیں دیکھ پائیں، کام زیادہ تھا، تو اگلے دن پچھلے دن کا بھی جو چھوٹ گیا وہ بھی دیکھتی ہیں، اور اگلے دن کا جو آیا ہے وہ بھی دیکھتی ہیں، یعنی پیچھے والا بھی دیکھتی ہیں اور جو آگے جو آ رہا ہے وہ بھی دیکھتی ہیں۔ عورتوں کا یہ حال ہے، ان عورتوں کا یہ حال ہے۔ پچھلی جو نماز چھوٹی تو یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی والی نماز بھی پڑھ لوں اور اب جو نماز کا ٹائم ہے یہ بھی پڑھ لوں، اس پہ دھیان نہیں جاتا کہ پیچھے والی جو نماز چھوٹی ہے، مان لو ظہر چھوٹ گئی، اب عصر کے ٹائم پہ موقع مل پایا نماز پڑھنے کا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ظہر پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد عصر پڑھ لیں، یہ ہے عورتوں کا حال۔ لیکن اگر کوئی سیریل چھوٹ گیا تو وہ پچھلا والا بھی دیکھا جائے گا اور اگلا والا بھی دیکھا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہے، وہ چھوٹی سی بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، یہ ڈاکو زینے سے نیچے اتر رہا ہے، قرآن کریم کی آیت اس ڈاکو کے کانوں میں پڑتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت تو دیکھو، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کا نام سن کر، اللہ کا کلام سن کر کانپ جائے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں، موم ہو جائیں، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ جانے کون سی تاثیر تھی بچی کے زبان سے جب یہ الفاظ نکلے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا، ڈاکو نے سنا، سیدھے دل پہ اثر کیا اور فوراً کہنے لگا کیوں نہیں، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اور اسی وقت وہ واپس لوٹا اور اسی رسی کے سہارے سے نیچے اترا اور سیدھا مسجد میں جاتا ہے، وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اے اللہ بڑا گناہ گار ہو، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میں نے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو، تیری رحمت سے زیادہ، تیری رحمت سے بڑے تو گناہ نہیں ہو سکتے، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب رو رہا ہے، سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے، لگاتار روتا جا رہا ہے، سسکیاں بن رہی ہیں، ہچکیاں بن رہی ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اور آدھی رات کے وقت میں سجدے میں سر رکھا تھا، آج سچی توبہ کرنے کا وقت ہے، آج اللہ سے ڈرنے کا وقت آ گیا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کے سامنے روتا جا رہا ہے۔ اس دور کی بات ہے جب کوئی لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آیا، اذان دے دی گئی، دھیمے دھیمے کر کے پوری مسجد بھر گئی، جماعت کا وقت بھی ہو گیا، لیکن یہ ڈاکو ہے کہ اپنا سر سجدے سے ہی نہیں اٹھا رہا ہے اور لگاتار روتا چلا جا رہا ہے، ہچکیاں بن رہی ہے، آواز پوری مسجد کے اندر سنائی دے رہی ہے، لگاتار روتا چلا جا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، کون سی غلطی کر کے آیا ہے، آج اس کو اتنا افسوس ہو رہا ہے، آج اس کو اتنا افسوس ہو رہا ہے، کون سا گناہ کر کے یہ آیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا، لوگ انتظار میں ہیں، جماعت کا وقت بھی ہو گیا، لیکن یہ ڈاکو ہے اللہ کے سامنے لگاتار روتا چلا جا رہا ہے۔ ایک نمازی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، او اللہ والے، اپنا سر ذرا سجدے سے اٹھا لے، تیرے
رونے نے تو پوری مسجد کو رلا دیا ہے. کون سا گناہ کر کے تو آیا ہے؟ اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. نماز کا وقت ہو گیا ہے, اپنا سجدے سے اٹھا لے. اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, یہ اس دور کا ڈاکو تھا جس کو دنیا فضل ابن عیاض کے نام سے جانتی تھی. سچی توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور جانتے ہو آپ, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی ڈاکو آگے چل کر اپنے وقت کا بہت بڑا امام بنا, بہت بڑا امام, فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا جس کو جانتی ہے. میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں, اور یہ اتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ کو سن کر حیرانی بھی ہوگی اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر شرم بھی آئے. ہم انسان ہیں, ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, پھر بھی اللہ کا وہ ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جس کو ہم لوگ شیطان بولتے ہیں, جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا کہ نکل یہاں سے, اور فرمایا تھا ان علیک لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہو, نکل جا یہاں سے. کیسا ہے قیامت تک جس کے اوپر لعنت؟ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن کریم کے اندر. اس کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن کریم کے اندر, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کا معاملہ تو بالکل اس طریقے سے ہے, اذ قال للانسان اکفر, انسان کے پاس میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ کفر کر, گناہ کر, اور جب انسان اس شیطان کی بات کو مان کر گناہ کر لیتا ہے, فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین, کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تیرا معاملہ تو جانے. شیطان جیسے, کیسا شیطان دیکھیں آپ, کتنا گنہگار, اللہ رب العالمین کا دشمن, جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بارگاہ سے نکالا, اپنے دربار سے نکالا, اور اس کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی قرار دے دیا. اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شیطان وہ اللہ سے ڈرے, اور ایک انسان, ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اللہ کا شیطان کے دل کے اندر. بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم اس معاملے میں شیطان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں. شیطان اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرتا ہے. بتائیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں, صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں, آپ کو سن کر حیرانی ہوگی. وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ اس تعلق سے کافی لمبی بات کی جا سکتی تھی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.